اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یومن ذکرہ شرفا للذاکرین یا من شکرہ فوزا للشاکرین یا من حمدہ عز للحامدین یا من تحتہ نجات للمطیعین یا من آیاتہ برہانا للناظرین یا من کتابہ تذکرۃ للمتقین یا من رحمتہ قریب من المحسنین الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الملقب بطہ و یاسین الرسول الامجد والنبی المسدد و ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب وائمہ الطاہرین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان، السلام علیکی یا فاطمۃ الزہرا عزاداران امام حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 کی روشنی میں رضائے الہی اور نجات آخرت کے موضوع پر ہمارے اس اشرے کا سلسلہ جاری اور ساری تھا، اور ہم نے کوشش کی کہ آیات الہی کی روشنی میں اور ذکر اہل بیت اور شہدائے کربلا کے ذکر سے اس راستے کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں جو راستہ ہم کو اللہ کی رضا، اس کی مشیت پہ سر تسلیم خم کرنے کا اور اس کی رضا کو اپنی رضا سمجھنا اور اس کے اس گروہ میں داخل ہونا کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نجات کی بشارت دی ہے۔ تو ہم نے اس حوالے سے مختلف پوائنٹس کو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا، اور آج 10 محرم ہے اور یہ دن یوم عاشوراء جو تاریخ انسانیت کا سب سے عظیم دن ہے، دین اسلام کی فتح، بقا، اس کی حقانیت اگر ہم دیکھیں کہ وجود امام حسین کے ذریعے سے کربلا کے میدان میں ہمیں احساس بیداری نظر آتی ہے، حق شناسی نظر آتی ہے، غفلت کا پردہ چاک ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور منافقین کے چہروں سے
نقاب اترتا ہوا نظر آتا ہے اور ان کے عیار اور نجس اور دشمن دین کی فکر رکھنے والے چہرے جو ہیں وہ عیاں ہوتے ہیں۔ انسان سازی ہمیں اسی پلیٹ فارم پہ اسی میدان میں نظر آتی ہے، کردار سازی اسی میں ہے، توحید شناسی اسی میں ہے، رسول شناسی یہی ہے، قرآن شناسی یہی ہے، دین شناسی یہی ہے، حق شناسی یہاں ہے۔ یہ کربلا ایک درس گاہ ہے کہ جو 10 محرم کو اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوں تو صبح کی فجر کی نماز سے لے کر اور امام کی شہادت کے بعد تک ہم کو اس کربلا میں جو دروس ملتے ہیں کہ جس کی نظیر نہیں ہے، یہ ایک ایسی دانشگاہ ہے، یہ یوم عاشور ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جس نے ایک دن کے مختصر سے عرصے کو اتنا عالمگیر بنا دیا، اتنا محیط بنا دیا ہے، اتنا وسیع بنا دیا ہے کہ انسان اپنی تمام زندگی کے لیے اس یوم عاشورہ کو اپنے لیے ایک مکتب سمجھ کر، ایک دانشگاہ سمجھ کر، ایک یونیورسٹی سمجھ کر اپنی کردار سازی کر سکتا ہے اور اپنے اللہ کی رضا کو حاصل کر کے اپنے لیے نجات کا پروانہ حاصل کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس درسگاہ میں، اس عرض کربلا میں ہم کو نظر آتا ہے کہ امام کا جو ہدف ہے وہ کیا ہے؟ ریفارمنگ دا سوسائٹی، کہ سوسائٹی کو ریفارم کرنا، کہ جس میں کہنا چاہیے کہ غلط سوچ، غلط عقائد، غلط طریقہ کار اسلام کا چہرہ مسخ کر کے اسلام کے نام پر ہر چیز، ہر کرپشن، ہر برائی جو تھی وہ عام تھی۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب سوال کیا جاتا ہے کہ کربلا کیوں رونما ہوئی اور امام حسین نے کیوں اتنی عظیم قربانی دی ہے، اپنا پورا گھر تاراج کر دیا، تو اس کا سبب اور مقصد یہ تھا کہ اسلام کی اصل حقیقی شکل جو تھی مسخ ہو گئی تھی اور ضروری تھا کہ حقیقی اسلام کی جو اصل شکل، کہ جو کہ وہ اصل چہرہ دین حق کا، کہ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا اور اس کو دیکھ کر ہم نے اپنے اندر وہ شعور اور آگہی پیدا کی تاکہ ہم جو ہیں وہ انسانیت کے اس کمال پر اپنے آپ کو پہنچا دیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اشرفیت عطا کی ہے کہ نہیں۔ تو ہم امام حسین کیا ہیں؟ امام حسین جو ہیں انہوں نے حسینیت کو زندہ رکھا ہے، انہوں نے انسانیت کو زندہ رکھا ہے، اور ورنہ آج ہم جو ہیں کلمہ گو مثل حیوانوں کی زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ تو امام حسین کا بہت ہی جو قربانی ہے وہ بہت ہی پرمعنی، پرعزم اور پرمقصد قربانی ہے۔ اور آپ اگر دیکھیے تو ہمیں آیت اللہ مراشی جو ہیں وہ اس حوالے سے جو بیان فرماتے ہیں کہ انسان جب اللہ کی عبادت کے لیے مصلی پر کھڑا ہو تو اس کو نیت باندھنے سے پہلے نماز کی، اذان اور اقامت کے بعد نیت باندھنے سے پہلے اس کو امام حسین کو سلام کرنا چاہیے، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین، کہ آج اگر یہ عبادت کہ جو ہم پر فرض کی ہے اس کی اصل حیت اور شکل اگر آج موجود ہے تو اس محسن انسانیت، محسن اسلام کی قربانیوں کا جو ہے وہ وجہ ہے۔
وہ اس کی وجہ سے آج ہم جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے حضور مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آیت اللہ مراشی فرماتے ہیں کہ یہ احسان ہے رہتی دنیا تک آنے والے انسان کہ جو دین اسلام کے فالوورز ہیں ان پر یہ احسان ہے فرزند زہرا اور علی نواسہ رسول کا کہ آج بھی نماز جو ہے وہ زندہ ہے، تابندہ ہے۔ لہٰذا جب اللہ کی بارگاہ میں اس عظیم عبادت جو فرض قرار دی ہے، جس کو دین کا ستون قرار دیا ہے، آج جب وہ عبادت کرو تو احسان مند ہو کے شکریہ ادا کرو، سلام بھیجو امام حسین پر کہ جن کی وجہ سے آج مسجدوں میں اذانیں بھی ہیں اور مسجدوں میں نمازی بھی موجود ہیں۔ بس عزاداران امام حسین، آج کا عظیم دن، عظیم قربانی کہ جیسے قربانی کی نظیر ہم کو نہیں ملتی، اور اس کے لیے اپنے اپنے احساسات کو لوگوں نے مختلف انداز سے بیان کیا ہے کہ شاعر کیا کہتا ہے کہ تمہیں خبر بھی ہے جو مرتبہ حسین کا ہے، فرات چھیننے والوں خدا حسین کا ہے، میرے لبوں کو بھلا خوف تشنگی کیوں ہو، میرے لبوں پہ تو نعرہ ہی یا حسین کا ہے، ستارہ سحری جس کو لوگ کہتے ہیں، فراز عرش پر روشن دیا حسین کا ہے۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ میرے مولا نے کربلا کے میدان میں ایسا چراغ روشن کیا، ایسا چراغ روشن کیا کہ رہتی دنیا تک وہ چراغ کی روشنی جو ہے اس میں ہی، اسی روشنی میں انسان کو حق اور دین حقیقی نظر آئے گا۔ ایسی قربانیوں کی بے مثال نظیر ہے کربلا کی سرزمین کہ جس میں امام کے جانثار اصحاب و انصار ہمیں مفہوم نصرت بیان کرتے ہیں کہ نصرت کسے کہتے ہیں، کیا معیار نصرت ہونا چاہیے اپنے وقت کے امام کے لیے، ہمارا کیا لائے عمل ہونا چاہیے، اور کس طریقے سے ہمیں اپنے امام کی آواز پر لبیک کہنا ہے۔ صرف زبان نہیں ہلانی ہے لبیک یا حسین، بلکہ اپنی ذات کی نفی کر کے، اپنی ذات کی نفی کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کو مقدم رکھیں۔ کربلا کیا ہے؟ صرف مشیت الہی ہے، صرف رضائے الہی ہے، اور امام حسین نے اللہ کی مشیت کو اپنی ذات سے مقدم جانا ہے۔ چاہتے تو امام حسین اپنی جان بچا سکتے تھے، جس طرح عبداللہ ابن زبیر نے اپنی جان بچائی، اس نے تو یزید کی بیعت نہیں کی تھی، مگر اس نے اپنی جان بچا لی، اور اس کے بعد وقت نے کیا دکھایا کہ یزید ملعون کے ہلاکت کے بعد عبداللہ ابن زبیر کی حکومت، کہ جس کا احاطہ بہت وسیع تھا اور بہت عرصے اس کی حکومت جو ہے وہ رہی ہے، تو امام حسین چاہتے تو یہ راستہ اختیار کر سکتے تھے، مگر امام حسین کا مقصد ان کی ذات نہیں تھی بلکہ مشیت الہی تھی۔ لہٰذا مشیت الہی کو کے اوپر امام نے اپنی ذات کو قربان کیا، اپنی جان کو قربان کیا، اپنی اولاد کو قربان کیا، اور پھر اس عزم و ہمت کو اور جانثاری کو دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے اصحاب نے بھی اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ تو یہ کربلا جو اس خط صبح سے ایک کے بعد ایک صحابی رسول، صحابی حسین اپنی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد خاندان زہرا کی باری آتی ہے، اور
خاندان ابو طالب کے چشم و چراغ باری باری اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ عقیل ابن ابو طالب کی اولادیں ہیں، مسلم کی اولادیں ہیں، عبداللہ کی اولادیں ہیں، سب اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ امام حسن کی اولادیں ہیں جنہوں نے اپنا نذرانہ پیش کیا اپنی جان کا دین اسلام کی بقا کے لیے، یعنی اہل بیت کے تمام خانوادوں نے کربلا میں امام کا ساتھ دیا ہے، اور یہ امام کی سلیکشن تھی۔ امام نے جو لسٹ بنائی ہے اپنے جانثاروں کی، اپنے اصحاب و انصار کی، اپنے اس مشیت الہی کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے جن جن افراد کا انتخاب کیا ہے وہ سب وہ نہیں تھے کہ جو اہل بیت کے فالوور ہوں، زیادہ تر اہل بیت کے فالوورز تھے، مگر اس میں دوسری فکر رکھنے والے بھی افراد موجود تھے، مگر امام حسین کا عزم اور ارادہ اور ان کا جو لائے عمل ہے، ان کا جو ہدف ہے، وہ اتنا پاورفل تھا کہ دوسرے اسکول آف تھاٹ بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آپ کے ہدف کو دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر انسانیت کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے، انسانیت کی بقا کے لیے یہ قیام کیا جا رہا ہے، تو ہر اسکول آف تھاٹ کے جو حق شناسی رکھتے تھے، جو بھی ان کا انٹرسٹ تھا، جس کی طرف بھی ان کا جھکاؤ تھا، مگر جن کے اندر دین شناسی اور حق شناسی تھی، وہ ایک پلیٹ فارم کربلا کی سرزمین پر امام کے ساتھ مل گئے، جڑ گئے، اور پھر انہوں نے اس طریقے سے جام شہادت نوش کیا کہ رہتی دنیا تک، فرش سے لے کر اور عرش تک ان کی تعریف، ان کی ثنا خوانی جو ہے وہ کی جائے گی، ان کو پوری انسانیت کے لیے رول ماڈل بنایا جائے گا۔ بہرکیف امام حسین نے جب باری باری سب قربان ہونے لگے دین اسلام پر، اور صبح سے مظلوم کربلا اصحاب کے لاشیں اٹھا رہے ہیں، پھر خانوادے کی باری آئی ہے، خانوادے کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے لخت جگر حضرت علی اکبر جو شبیہ رسول خدا ہیں۔ انشاءاللہ ان پروگراموں کے بعد جو ہمارے محرم کے پروگرام ہوں گے، اس میں ہر ایک شہید کی انفرادی حیثیت کو بیان کروں گی کہ آپ دیکھیے کہ ان کی قربانی دینے میں ان کا کیا نیت اور ارادہ اور کیا عزم ہے، تاکہ ہم ان کے فٹ اسٹیپ کو فالو کر سکیں۔ تو امام حسین نے وہ اپنی قربانی جو ہے اس کو پیش کیا ہے۔ اپنی اولادوں میں آپ نے جو ہے سب سے پہلے حضرت علی اکبر کا نذرانہ پیش کیا راہ خدا میں، اور اللہ کو گواہ بنا کر یہ فرمایا کہ معبود برحق تو گواہ رہنا کہ میں اس فرزند کو تیرے حضور پیش کر رہا ہوں، دین اسلام پر قربان کر رہا ہوں کہ جو تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہے، نہ صرف ظاہری جسمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، ہر طریقے سے، کردار کے اعتبار سے شبیہ رسول خدا ہے۔ تو اللہ کو گواہ بنا کر امام حسین نے اپنے اس کڑیل جوان بیٹے کی، جس کی عمر تاریخ 18 برس کی بتاتی ہے، قربانی کو پیش کیا۔ پھر اس کے بعد امام حسین نے کربلا کو ایسا عالمگیر بنایا ہے کہ حقیقت ہے کہ کوئی فرد جو ذرا بھی شعور اور آگہی رکھتا ہے وہ کربلا کو اگنور نہیں کر سکتا ہے۔ کیا لائے عمل ہے امام حسین کا، کیا انتخاب ہے، کیسے کیسے افراد کا انتخاب کیا ہے، اور یہ اس انتخاب میں کہ جہاں حبیب ابن مظاہر جیسے صحابی رسول، مسلم ابن اوسجہ جیسے صحابی رسول ہیں، اس میں جو ہے وہ ایک 6 ماہ کا علی اصغر بھی ہے کہ جو اس میدان میں امام حسین کے مقصد کو کامیاب بنانے کے لیے
یہ عظیم قربانی امام حسین پیش کرتے ہیں اور حضرت علی اصغر کی شہادت کو عالمگیر بنا دیا ہے کہ رہتی دنیا تک اس معصوم قربانی کو لوگ بھول نہیں سکیں گے۔ اگر انسان کے اندر وہ احساس دل دھڑکتا ہے، اگر اس کے اندر انسانیت کی کوئی رمق باقی ہے، تو امام حسین کی یہ آخری قربانی جو آپ کی شہادت سے پہلے آپ نے بارگاہ رب العزت میں پیش کی ہے، اور کس اخلاص کے ساتھ، کس نیت اور ارادے کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ کہ اس عظیم قربانی کو خود لے کر مقتل میں جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مجاہد ہے کہ جو ابھی سال بھر کا بھی نہیں ہوا، ابھی اس نے چلنا بھی نہیں سیکھا ہے۔ تو امام، ہر مجاہد امام کا گھوڑے پہ سوار ہو کے مقتل میں گیا ہے، رن میں گیا ہے، میدان جنگ میں کیا ہے، اللہ علی اصغر کہ جس کا گھوڑا دست مظلوم کربلا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں پر اس آخری قربانی کو دین حق کی سلامتی کے لیے، اس کی بقا کے لیے آپ نے یہ قربانی پیش کی۔ اور کیا نیت و ارادہ ہے جب قربانی پیش کر چکے تو اس آخری قربانی کو سپرد خاک کرتے ہوئے جو قدم بڑھائے ہیں نا، تو زبان پہ کیا کلمات ہے، سلام ہو مولا آپ کے صبر کو، آپ کی ہمت کو، آپ کے عزم کو، آپ کے جذبہ قربانی کو، آپ کے جذبہ مشیت الہی کو پورا کرنے کا جو جذبہ ہے، سلام ہو ہمارا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ آج ہم نے اعمال جو کیے ہیں اس میں یہ کلمات اپنی زبان سے ہم نے اس کو جاری کیا ہے، تکرار کی ہے، اس نیت و ارادے سے کہ مظلوم کربلا کی طرح اللہ ہم کو بھی وہ جذبہ دے کہ ہم بھی اس طریقے کی قربانی راہ حق میں ہم دین اسلام کے لیے ہم اپنی قربانیوں کو پیش کر سکیں۔ اور اس کے بعد پھر اب کوئی ناصر و مددگار نہیں بچا، اور اب امام حسین تنہا ہیں، نرغۂ عادہ ہے، اور توہین آمیز جملے افواج یزیدی کی طرف سے فضا میں بلند ہو رہے ہیں، جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کون سی نسلیں ہیں، یہ کیسی نجس نسلیں ہیں، یہ کیسے نجس اور خبیث شجر ہیں، شجر خبیثہ سے جن کا تعلق ہے، کہ جو حسین کے جس کے تعریف میں کلام الہی قصیدہ خوانی کرتا ہوا نظر آئے، زبان رسالت جس کی عظمت، جس کے مرتبے اور مقام کو بیان کرے، افواج یزیدی اپنی نجس زبانوں سے امام حسین کی شان میں توہین آمیز کلمات جاری کرتے ہیں۔ اے حسین، اب تو کوئی نہیں بچا کہ جو تم کو بچا سکے۔ کیا تم نے اپنی عورتوں میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے؟ ایسی تکلیف دہ کلمات کہ امام حسین نے مقتل میں جانے کا ارادہ کر لیا، اور رخصت آخر کے لیے تمام بیویوں کو اکٹھا کیا اور سلام آخر کیا۔
مسلم حمید ابن مسلم جس نے کربلا کو تحریر کیا، وہ لکھتا ہے کہ خیام حسینی سے آہو بکا اور گریہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ نہ جانے کتنی مرتبہ خیمہ حسینی کا پردہ اٹھا اور امام حسین نے چاہا کہ رن کی طرف روانہ ہوں، مگر کوئی نہ کوئی بی بی امام کے قدموں پہ گر پڑتی تھی۔ مولا، اگر آپ چلے گئے تو اب ہمارے پاس کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے۔ ان دشمنوں سے ہماری عزت و حرمت کو کون بچائے گا؟ ہماری ناموس کو کون بچائے گا؟ مگر مشیت الہی کو پورا کرنے کے لیے مظلوم امام نے تمام بیویوں کو تسلی دی، اور اس کے بعد سلام آخر کرتے ہوئے مظلوم امام خیمے سے باہر تشریف لا رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اے زینب، جب تک میری صدا آتی رہے خیمے سے باہر تشریف مت لائیے گا، کیونکہ معلوم ہے کہ میدان میں جانور صفت انسان جو ہیں وہ عظیم لشکر ہے۔ لہٰذا آپ فرماتے ہیں، اے شہزادی، اے میری ہمشیرہ، جب تک میری صدا آتی رہے آپ خیمے سے باہر نہیں آئیے گا۔ بس عزاداران امام حسین مظلوم امام مقتل کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر آپ نے حجت تمام کرنے کے لیے آخری خطبہ دیا ہے، اور اس میں آپ نے ایک بار پھر اپنے آپ کو پہچنوایا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے سر پہ اپنے نانا کا عمامہ رکھا ہے، اپنے شانوں پہ اپنے نانا کی عبا رکھی ہوئی ہے، اپنے نانا کا لباس زیب تن کر کے امام حسین مقتل میں جاتے ہیں، اور اپنے نانا کی امت کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، جان جاؤ کہ میں کون ہوں، میں فرزند رسول ہوں، مجھے پہچان لو، میں اسی کا نواسہ ہوں کہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں اس رسول کا بیٹا ہوں کہ جس رسول نے تم کو تاریکی سے نکال کے نور کی طرف متوجہ کیا ہے۔ آپ نے حجت تمام کی، مگر کسی قسم کا کوئی رسپانس افواج یزیدی کی طرف سے نہیں آیا ہے، تو امام نے کیا فرمایا ہے کہ تمہارے شکم حرام غذا سے پر ہیں، اس لیے تمہیں نہ حق دکھائی دے رہا ہے اور نہ حق سنائی دے رہا ہے اور نہ تمہیں حق سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد امام نے حجت کو تمام کیا کہ میرا جو فرض تھا میں نے آخری حجت کو تمام کرتے ہوئے تمہیں ایک بار پھر دین حقہ کی طرف متوجہ کیا ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ تم اس دنیا طلبی میں اتنے زیادہ انوالو ہو چکے ہو کہ تمہاری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ آنکھیں رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، یہ حیوان ہیں، بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ پھر امام حسین نے اپنی حجت کو تمام کیا ہے، اور اس کے بعد پوچھا، ذرا مسلمانوں یہ تو بتاؤ کہ میرے مقابلے پر یا مجھے قتل کرنے کی کیوں خواہش ہے تم کو؟ اس کی طرف متوجہ تمام مسلمان جو آج بیٹھ کر سوشل میڈیا میں نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے ہیں، اور اسی اسلام کے شیلٹر میں، اسی اسلام کے پرچم کے نیچے اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر فخر محسوس کر رہے ہیں، اور کس طرح کی گستاخیاں کر رہے ہیں کہ آج بھی یزیدی فکر کے لوگ موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ یہ اس آخری حجت کے قیام تک یہ یزیدیت جو ہے زندہ رہے گی، مگر جب ان کا قیام ہوگا، وارث حسین کا قیام ہوگا، تو یزیدیت
اس صفائے ہستی سے نیست و نابود ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لِیُظْهِرَ عَلَى دِینِ كُلِّهِ کہ دین اسلام جو ہے اسی کو بقا ہے۔ جَاءَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، باطل کو مٹ جانا ہے، بول لو جو کچھ اپنی نجس زبانوں سے بولنا ہے، مگر بہت جلد تم کو پتہ چل جائے گا جب حسین کا وارث آئے گا۔ تو مظلوم امام نے ان کے چہروں سے جو اسلام کا لبادہ پہنے ہوئے تھے، اس طریقے سے نوچ پھینکا اس اسلام کو اور ان کے اصل چہروں کو واضح کر دیا کربلا کے میدان میں۔ پھر آپ نے حجت جب تمام کی، اپنے نانا کا تمام دین ان کے سامنے دوبارہ سے اس کو احساس دلایا، مگر کہیں سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ پھر امام نے پوچھا کہ ریزن کیا ہے، مجھے قتل کرنا کا مقصد کیا ہے، کیوں چاہتے ہو مجھے قتل کرنا؟ صبح سے قتل و غارت کا بازار گرم ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ میری جان کے دشمن کیوں ہوں؟ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو افواج یزیدی سے کیا جواب ملا تھا؟ تمہارے باپ علی کی وجہ سے۔ یہ ہے ان کا اسلام کہ جس علی نے اسلام کے دشمنوں سے لڑ کر ان کو حریت والی زندگی عطا کی ہے، یہ مسلمانوں کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ علی کہ جس کا اسلام پر بھی احسان ہے، جس کا مسلمانوں پر بھی احسان ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ علی کی دشمنی میں ہم تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ مت کہنا کہ ادھر بھی مسلمان تھے اور ادھر بھی مسلمان تھے، ادھر اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ تم نے اسلام کو غلط طریقے سے پروٹیکٹ کیا ہے، نہیں، وہاں پہ اسلام کا مسئلہ نہیں تھا، وہاں پر دشمنی تھی، وہاں پہ حسد اور کینہ تھا۔ ذات علی سے جو آج بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ وہ نسل آج بھی یہی گفتگو کرتی ہوئی ہمیں ملتی ہے کہ دشمن علی کی وجہ سے کربلا رونما ہوئی ہے۔ اور امام حسین کا قیام جو ہے وہ اسلام کی بقا اور اس کی نصرت کے لیے امام نے اپنی قربانی کو پیش کیا۔ پھر بس دیکھ لیجئے، جان لئیے کہ آپ کے لیے علی کی دشمنی دین ہے یا دین اسلام ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایکسپوز کر دیا میرے مولا نے، اس عالم غربت میں تشنگی کی حالت میں صبح سے لاشوں پر لاشیں اٹھا رہے ہیں، اپنی گو تاراج کر دی ہے، مگر پھر بھی امام نے اس طریقے سے یزیدیت کو ایکسپوز کر دیا۔ اور ظاہر ہے پھر جب انہوں نے یہ کہا تو مولا حسین نے کہا آ جاؤ میرے مقابلے پر، اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو میرے بابا کی دشمنی میں تو آ جاؤ۔ اور پھر امام حسین نے اپنی ذوالفقار نکالی ہے، اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ جو پیاسے کی جنگ ہے نا، جس کی طاقت نہ اس سے پہلے نظر آئی اور نہ اس کے بعد نظر آئے گی، کیونکہ جس سچویشن میں امام حسین نے جنگ کی ہے نا، ایسی سچویشن مولا علی کو بھی فیس نہیں کرنی پڑی ہے۔ وہ بہادری کے جوہر دکھائے ہیں کہ لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ جب ذوالفقار حسینی چلی ہے عرض کربلا پر تو علمان علی فیس کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، اور کوئی نہیں تھا کہ جو امام حسین کے مقابلے کی سکت اور طاقت رکھتا۔ یقین جانیے کوئی نہیں تھا، ایک بھی ضربت، یعنی کوئی دشمن قریب آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، امام حسین کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اتنی دہشت تھی، امام حسین کی شجاعت جو تھی وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی کہ علمان علی فیس کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ چونکہ مشیت الہی کو پورا کرنا امام حسین کا مقصد تھا، شہادت رضا الہی تھی امام حسین کے لیے، لہٰذا وقت عصر آیا
اور جس چیز کے لیے جس مقصد کے لیے امام حسین نے یہ عظیم قربانی دی ہے، وہ بقائے دین ہے، وہ دین کا وہ ستون ہے کہ جس کو نماز کہتے ہیں، جس پر دین کی عمارت آویزاں ہے۔ وقت عصر آیا، مظلوم امام نے نگاہ کی، نماز عصر کا وقت ہے، حالت جنگ میں ہیں، ناقے پر سوار ہیں، اور امام نے نماز کو مقدم کیا۔ نرغہ عادہ کے باوجود آپ نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف ہو گئے۔ عمر سعد دیکھ رہا ہے کہ وہ جو ابھی للکار رہا تھا، وہ جو شیر کی طرح ادھر سے ادھر حملہ کر رہا تھا، اب اس وقت وہ ناقے پر ساکت ہے، مگر جرت نہیں ہو رہی ہے کہ امام حسین کے قریب آ سکے۔ امام حسین نے تکبیر کہہ کے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مصروف کیا۔ بہت دیر تک افواج یزیدی دیکھتی رہی کہ امام حسین جو ہیں وہ ساکت ہو کر اور ان کے لبوں پر تسبیح اور تقدیس ہے، تو عمر سعد کی ہمت ہوئی ہے کہ اب حسین جو ہے عبادت الہی میں مصروف ہیں۔ یہ اس علی کے فرزند ہے کہ جس کو کوئی شہید کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اس وقت تک کہ جب تک محراب میں علی نہ ہوں اور اللہ سے راز و نیاز میں جب وہ مصروف ہوں تو پھر دنیا اور مافیا سے بے خبر ہو کر عبادت الہی میں مصروف ہو جاتا ہے یہ خانوادہ۔ عمر سعد کو اندازہ ہو گیا کہ حسین جو ہیں وہ عبادت الہی میں مصروف ہیں، لہٰذا قریب آنے کی تو ہمت نہیں ہے۔ اپنے تیر اندازوں کو حکم دیتا ہے کہ بس تیروں کو کمان میں درست کر لو اور نشانہ بلاؤ حسین کا۔ یہاں حسین نماز پڑھ رہا ہے، وہاں یزیدی فوج حسین پر تیروں کی بارش کر رہی ہے، مگر حسین ہے کہ جو اپنے رب سے محو گفتگو ہے۔ دائیں طرف سے تیر آتے ہیں تو حسین بائیں طرف تیروں کے زور پہ، بائیں طرف سے تیر آتے ہیں تو دائیں طرف میرے حسین کا جسد مبارک ڈھل جاتا ہے۔ آخر اتنے تیر لگے میرے مظلوم امام کو کہ پورا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا۔ عزاداران امام حسین پھر مظلوم امام ناقے پر سنبھل نہ سکے اور آپ زمین پر تشریف لائیں۔ تاریخ گواہ ہے، یہ وہ سپاہی ہے، یہ وہ جری ہے کہ جب ناقے سے زمین پر آیا تو جسد مبارک نہ زمین پر تھا نہ زین پہ تھا، بلکہ تیروں کے اوپر میرے مظلوم امام کا جسد مبارک معلق تھا۔ عزاداران امام حسین مظلوم امام نے ایک ایک کر کے اپنے تیروں کو اپنے جسم سے نکالنا شروع کیا۔ پیاسے کی جنگ ہے، پیاس کی شدت ہے، مظلوم امام تیر نکال رہے ہیں، خون کا فوارہ جسد مبارک سے بہہ رہا ہے۔ ذرا سوچئے 3 دن کا پیاسا ہے، جسم سے خون بھی بہہ رہا ہے، کیا عالم ہوگا میرے مولا کا۔ مگر میرے مولا نے اپنی ذات کی، اپنے احساس کی پرواہ کیے بغیر تیر جسد مبارک سے نکالے اور اپنے جائے شہادت کی طرف میرے مظلوم امام نے قدم بڑھائے۔ کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، اور پھر اس نشیب کی طرف میرا مظلوم گیا سجدہ آخر کے لیے۔
اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ آخر کے لیے مظلوم امام نے جو زمین پر سر رکھا تو یہ وہ عرض کربلا ہے، یہ وہ مقام شہادت امام حسین ہے کہ جس کے لیے روایتیں بیان کرتی ہیں امام حسین کی مادر گرامی دختر رسول جناب فاطمہ الزہرا اس عرض کربلا پر موجود تھی اور شب عاشور اس مقام کو پتھریلے پتھروں سے صاف کر رہی تھی، خاردار کانٹے ہٹا رہی تھی اور کربلا کی نرم مٹی لا کر اس مقام پر ڈال رہی تھی کہ یہاں پر میرا لال اپنے سجدہ آخر میں اپنی پیشانی کو زمین پر رکھے گا۔ بس سزاداران امام حسین مظلوم امام سجدہ آخر میں تشریف لے گئے، حالت سجدہ میں ہے۔ عمر سعد کہتا ہے ملعون اے شمر، یہ بہترین موقع ہے کہ حسین کا سر تن سے جدا کیا جائے۔ بس سزاداران امام حسین شمر لئیں اپنے نجس وجود کے ساتھ زہرا کے لال رسول کے فرزند کے اوپر ان کی پشت پر سوار ہوا اور کند خنجر کہ جس کو اس نے زہر میں ڈبویا ہوا تھا اس کند خنجر سے مظلوم امام کے سوکھے گلے کو کاٹنا شروع کیا، اس عالم میں کہ اس کے نجس ہاتھ مظلوم امام کے سر پہ جو نانا کا امامہ تھا، شمر لئی نے اس امامہ رسول کی توہین کی اور امام کے سر سے دور پھینک، پھر امام کے بالوں میں اپنی نجس انگلیاں پیوست کی، ایک ہاتھ امام کے سر کو شدت کے ساتھ سختی کے ساتھ پکڑا ہوا جھنجھوڑ رہا ہے اور دوسرے ہاتھ سے کند خنجر چلا رہا ہے۔ روایتیں کہتی ہیں جو شمر لعین نے پھر خود بھی اپنی زبان سے یہ کہا کہ جب یزید ملعون نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے اے شمر تو نے حسین کو قتل کرنے میں بہت دیر لگائی، تو شمر لعین کہتا ہے کہ جب میں قتل کر رہا تھا، ذبح کر رہا تھا، اس وقت مجھے ایک بی بی کی آواز آئی تھی، اے شمر لعین یہ ظلم نہ کر، میرے حسین کو قتل نہ کر، میرے حسین کو ذبح نہ کر، میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، ایک قطرہ آب اس کے لبوں پر لگا دے، اللہ لعنت اللہ وعلی قوم الظالمین۔ رضاً بقضائه وتسلیما لعمری رب اجعلنی مقیم الصلاة من ذریتی۔ معبود برحق ہم کو اور ہماری اولاد کو صوم و صلاۃ کا پابند بنا۔ معبود برحق ان آنسوؤں کو ہماری عبادت شمار کر، ان آنسوؤں کے ذریعے سے ہمارا تزکیہ نفس فرما۔ بیمار کربلا کی توقع و زنجیر کا واسطہ جو بیمار ہیں، جسمانی امراض کے ساتھ روحانی امراض میں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ جناب زینب و ام کلثوم کی تشہیر کا واسطہ، جناب سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، جناب ام رباب کی جڑی آغوش کا واسطہ، ہماری بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے پردے کی حفاظت فرما۔ معبود بر مسلمانوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا کر، مسلمانوں میں اتحاد اور ایکا پیدا کر، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر، جلد از جلد اپنی حجت کا ظہور فرما اور ہم کو ان کے ناصران و مددگار میں شامل فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔